محمد ولا سيما النور على النور في تخياء الديجور والإمام المنصور صل على سيدنا وسندنا وصاحبنا بالحق مهدي هذه الأمة وخاتم الأئمة إمام زماننا بقية الله الأعظم الحجة ابن الحسن العسكري عجل الله تعالى فرجه وسهل الله تعالى مخرجه وكن اللهم وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا صلوات صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم ولعنة الله على من لم يقر بولايتهم أو عدى نفسه في عدادهم أبد العابدين ودهر الداهرين السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين السلام عليك يا فاطمة المعصومة اشفعي لنا في الجنة وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إن الحسين مصباح الهدى وسفينة النجاة صلوات صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم نعرہ تکبیر ماشاءاللہ بہترین تعداد میں احباب تشریف فرما ہے خالق اکبر کا نام بلند مل کے نعرہ تکبیر سلامت رہیے نعرہ رسالت حسنین کے نانا کا نام عظیم مل کے نعرہ رسالت نعرہ حیدری ہماری اصل کی پہچان مل کے حیدری حسینیت حسینیت یزیدیت یزیدیت ایک دفعہ مل کے حسینی صلوات کی تلاوت کیجئے دعا ہے پروردگار عالم آپ کے شفع اعظام میں آنا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے میرے جتنے بزرگان برادران تشریف فرما ہے پروردگار آپ کی حاجات شریعہ کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت نصیب فرمائے ہمارے انتہائی محترم قبلہ سید صفدر عباس بخاری اور ان کے رفقا اور جن احباب نے اس عزائی سلسلے کے حوالے سے دام درہم سخنے اپنا حصہ ڈالا پروردگار تمام کے حصوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے بانیان کے مرحومین بالخص جتنے مومنین یہاں پر تشریف فرما ہے آپ سب کے مرحومین اور جن کے حوالے سے قبلہ کے والد اور سسر پروردگار تمام مرحومین مومنین کے درجات بلند فرمائے اپنی اپنی دعاؤں کی قبولیت کے لیے بیماروں کی شفا یابی کے لیے مقروضین کے قرض کی ادائیگی کے لیے بے روزگار مومنین کے بہترین روزگار کے لیے بے اولاد مومنین کی اولاد کے لیے جن کو اولاد عطا کی ہے ان کی بہترین تربیت کے لیے ظہور امام میں تعجیل کے لیے بآواز بلند صلوات وعجل فرج اجازت ہے میرا یہ پہلا موقع آپ مومنین کی زیارت کا انتہائی بالیدہ فکر سماعتیں تشریف فرما ہیں آپ کی بہترین سماعتوں پر بھروسہ رکھتے ہوئے بغیر کسی توقف بغیر کسی انتظار کے حمد خداوندی سے گفتگو کا آغاز کر رہا ہوں اور یہیں سے میں اندازہ لگاؤں گا کہ مجھے کس نہج پہ جا کے اپنی بات کو پہنچانا ہے تمام حمد ہے توجہ میری جانب رکھیں گے تمام حمد ہے اس اللہ کے لیے کہ جس اللہ نے ہمیں شہنشاہوں کا گداگر بنایا ہے گداگروں کا محتاج نہیں کیا سلامت رہیے سلامت رہیے تمام حمد ہے اس اللہ کے لیے کہ جس اللہ نے ہمیں شہنشاہوں کا گداگر بنایا ہے گداگروں کا محتاج نہیں کیا اس لیے کہ یہ پیمانہ فطرت ہے یہ عدل الہی کا تقاضا ہے کہ علم وہی دے سکتا ہے جو خود عالم ہو سلامت رہیے بیدار ہوئیے گا میرے ساتھ سفر کیجئے گا علم وہی دے سکتا ہے جو خود عالم ہو ہدایت
وہی دے سکتا ہے جو خود ہادی ہو، نجات وہی دے سکتا ہے جو خود ناجی ہو۔ جائیے دنیا کے رہنماؤں کی تاریخ کو جا کر پڑھیے، مجھ سے بہتر پڑھنے والے سننے والے احباب تشریف فرما ہے، آپ کو نظر ہی آئے گا کہ دنیا والوں کو جو راہبر ملے، دنیا والوں کو جو پیشوا ملے، دنیا والوں کو جو امام ملے، ان کی حالت یہ تھی کہ پہلے دن برسر ممبر خلافت آ کر یہ کہہ رہے تھے، دیکھو تم نے ہمیں اس ممبر، توجہ میری جانب رکھیں گے، پہلے دن برسر ممبر خلافت یہ آ کر کہہ رہے تھے، دیکھو تم نے ہمیں اس ممبر پر بٹھایا ہے، اگر ہم سے کوئی غلطی ہو جائے تو ہماری ہدایت کر دینا۔ یعنی خود بھی جانتے تھے کسی کی ہدایت کرنے کے لائق ہی نہیں ہے، خود بھی جانتے تھے، سلامت رہیے، یعنی خود بھی جانتے تھے کہ کسی کی ہدایت کرنے کے قابل ہی نہیں ہے، کسی کی ہدایت کرنے کے لائق ہی نہیں ہے۔ تو ناز کیا کرو نا کہ اللہ نے آپ کو علی جیسا ہادی امام عطا کیا ہے، جس کے ہادی ہونے کی سند رسول اعظم نے جاری کرتے ہوئے فرمایا تھا، معاشر الناس من احب ان یحیی حیاتی ویموت موتی ویسکن الجنت الخلد التی وعدنی ربی فإن ربی غرس قضبانها بیدی فلیتولا علی ابن ابی طالب۔ دنیا والو، اگر تم چاہتے ہو تمہاری زندگی بھی مجھ محمد جیسی ہو، تمہاری موت بھی مجھ محمد جیسی ہو، اور مرنے کے بعد اللہ تمہیں جنت کے وہ باغات عطا کرے جنہیں اللہ نے اپنی قدرت سے بنایا ہے، تو یاد رکھنا میرے بھائی علی سے محبت کرنا۔ کیوں؟ اس لیے کہ علی نہ خود گمراہ ہوتا ہے نہ ہونے دیتا ہے۔ مل کے یا علی، سلامت رہے یا رسول اللہ، مل کے یا علی، سلامت رہیے، آباد و شاد رہیے۔ علی کے اتباع کرنا، علی سے ہدایت دینا، اس لیے کہ علی نہ خود گمراہ ہوتا ہے نہ گمراہ ہونے دیتا ہے، اور یہ پیمانہ ہے، یہ ہمارے ہاں مزاج ہے، یہ ہمارے ہاں عدل ہے، ہم نے جسے مانا ہے عدل کی بنیاد پر مانا ہے۔ یہی کسوٹی ایمان ہے، سلامت رہیے، یہی کسوٹی ایمان ہے کہ ہم نے جسے مانا ہے عدل الہی پر مانا ہے۔ چلے میں بات کو یہیں سے آگے بڑھاتا ہوں۔ میرے شیعہ سنی بھائی تشریف فرما ہے، ہم ان مجالس عزا سے دنیا والوں کو یہی پیغام دیتے ہیں، دنیا والوں ہم نے جسے مانا ہے رسول کی وجہ سے مانا ہے۔ سلامت رہیے، سلامت رہیے، ہم نے جسے مانا ہے، خدا آپ کی سماعتوں کو تظہور امام قائم رکھے۔ بڑے بہترین عزادار تشریف فرما ہے، میرا ساتھ دیجئے گا، بات کو آگے بڑھاؤں گا۔ ہم نے جسے مانا ہے رسول کی وجہ سے مانا ہے، ہم نے جس کا اقرار کیا ہے ذات رسالت کی وجہ سے کیا ہے، ہم نے جس کی محبت کو اپنے دل میں بسایا ہے ذات رسالت کی وجہ سے بچایا ہے۔ اور چلے میرے اور آپ کے مزاج کے قریب کا جملہ، ہم نے جسے جسے علیہ السلام مانا رسول کی وجہ سے، ہم نے جسے جسے علیہ السلام مانا ہے ذات رسالت کی وجہ سے مانا ہے، ہم نے جسے جسے رضی اللہ کہا ہے ذات رسول کی وجہ سے کہا ہے۔ اور اس بات کی سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ ہم نے سیدہ کو سیدہ کے کہنے پر رسول کا حصہ نہیں مانا، بلکہ رسول نے کہا تھا الفاطمۃ بضعۃ منی، فاطمہ میرا حصہ ہے۔ ہم نے حسنین کو حسنین کے کہنے پر جنت کا سردار نہیں مانا، بلکہ رسول نے کہا تھا ان الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ، حسن اور حسین جوانان جنت کے سردار ہے۔ ہم نے علی کو علی کے کہنے پر اپنا مولا نہیں مانا، بلکہ ہم نے تو غدیر کے میدان میں پالانوں کے منبر پہ تپتے ہوئے صحرا میں 1.25 لاکھ حاجیوں کے سامنے رسول کو یہ کہتے سنا من کنت مولا ہو فہذا علی مولا، جس جس کا میں بسم اللہ۔ کربلا میں یزیدی بھی نعرہ تکبیر لگاتے تھے، بے شک نعرہ رسالت لگاتے تھے، اور لگاتے کیا نہیں تھے، نعرہ ولایت نہیں لگاتے، بے شک
ये वलायत की सारी जंग है। नाराए वलायत, अलीयुन वलीउल्लाह, नाराए वलायत, अलीयुन वलीउल्लाह, नाराए वलायत, अलीयुन वली, नाराए वलायत, अलीयुन वली। नाराए हैदरी। या अली या अली या अली मदद हक हैदर। साहब सलामत रहिए, सलामत रहिए। चले आपकी मोहब्बत को मद्देनज़र रखते हुए आपने कहा विलायत की बात है, 6 मिसरे समात फरमाइएगा। शायर कहता है मौला की विला है कोई खैरात नहीं है। हजूर मेरा साथ दीजिएगा। मौला की विला है कोई खैरात नहीं है, ये खास अता है कोई बरसात नहीं है। सर उठाइएगा। मौला की विला है कोई खैरात नहीं है, ये खास अता है कोई बरसात नहीं है। बेगाने निकल जाएं ये बारात नहीं है, हर एक को मिल जाए ये औकात नहीं है। और विरसे से मिलेगी ना ये दौलत से मिलेगी, सौगात विला माँ की शराफत से मिलेगी। सलामत रहिए, सलामत रहिए, मिलके सलामत रहिए। हुजूर या अली मद हक है। सलामत रहिए। और याद रखिएगा बहुत मोहब्बत का इजहार फरमाया आपने, हमारी जिम्मेदारी है। तवज्जो मेरी जानिब रखिएगा। मैंने क्या कहा? सौगात विला माँ की शराफत से मिलेगी। और भाई ये मकतब दलील का मकतब है, ये मिंबर दलील का मिंबर है, ये मिंबर इल्म का मिंबर है। हम यहाँ पर जो बात करेंगे दलील से करेंगे। और दलील के लिए मैं सैयद सज्जाद का वो खुतबे का इक्तिबास पेश करूँगा जो खुतबा सैयद सज्जाद ने दरबार यजीद में दिया था। मैं दलील के लिए अपनी बात नहीं कर रहा, बल्कि अली के अली पोते का वो इक्तिबास पेश कर रहा हूँ जो इक्तिबास सैयद सज्जाद ने दरबारे यजीद में दिया था। चले एक बात जहन में आ गई, याद रखिएगा। मेरे बुजुर्गान जानते हैं, अपने भाइयों के लिए अर्ज कर रहा हूँ। दरबारे यजीद में 2 लाजवाल खुतबे दिए गए। कितने खुतबे दिए गए? मिलके बोलिए कितने खुतबे? 2 लाजवाल खुतबे दिए गए। तवज्जो भाई, आप तवज्जो फरमाइएंगे जरा, बच्चों को 2 मिनट आप यहाँ पे आ जाइए, मिलके सलवात पढ़िएगा। मोहब्बत फरमाए तो बावाज़े बुलंद सलवात पढ़िएगा। अच्छा, फिर थोड़ी सी मोहब्बत फरमाए तो आप थोड़ा थोड़ा और आगे आ जाएं ताकि बेहतर माहौल हो जाए और आने वालों के लिए जगह हो जाए, आने वाले बआसानी आगे आ सकें। न्याज़े मौला इबादत समझते हो, थोड़ा थोड़ा आगे आ जाइए। मिलके बावाज़े बुलंद सलवात पढ़िएगा। अपनी अपनी तौफीकात के लिए बावाज़े बुलंद सलवात पढ़िएगा। सलामत रहिए। इजाजत है बात को आगे बढ़ाया जाए। मैंने क्या कहा? दरबार यजीद में कितने खुतबे दिए गए? 2 लाजवाल खुतबे दिए गए। एक खुतबा सैयद सज्जाद ने दिया, दूसरा खुतबा बीबी आलिया ने दिया। एक खुतबा सलामत रहिए सैयद सज्जाद ने दिया, दूसरा खुतबा अली की अली बेटी ने दिया। लेकिन याद रखिएगा दोनों खुतबों के मिजाज में फ़र्क है। और फ़र्क ये है, जो खुतबा सैयद सज्जाद ने दिया उसमें सैयद सज्जाद ने बताया यजीद सुन हम कौन हैं। मिजाज बुलंद करेंगे, यजीद सुन हम कौन है। और जो खुतबा बीबी ज़ैनब ने दिया उसमें बीबी ने बताया यजीद सुन तू कौन है। सलामत रहिए। जो खुतबा सैयद सज्जाद ने दिया उस खुतबे में सैयद सज्जाद ने बताया यजीद सुन हम कौन है। और जो खुतबा बीबी ज़ैनब ने दिया उसमें बीबी ने बताया यजीद सुन तू कौन है। मैं जुमले को बदलता हूँ, आप मिजाज को बदलिएगा। मुझे कहना ये चाहिए था कि दरबार यजीद में सैयद सज्जाद ने बताया कि तवल्ला किसे कहते हैं, और बीबी ने समझाया कि तवर्रा किसे कहते हैं। सलामत रहिए। आपके क्या कहना? मौला आपकी जिंदगी दराज फरमाइए। मिलके 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 हैदरी। सलामत रहिए बादो शादरी। मौला आपकी जिंदगी दराज फरमाइए। आइए अपनी बात की तरफ। क्या कहा? सौगात विला माँ की
शराफत से मिलेगी। सैयद सज्जाद ने जब खुतबा दिया ना, तो उस खुद इंशाअल्लाह कभी वक्त हुआ तो वो खुतबा आपकी समाअतों तक मुंतकिल करूंगा, मुझे बड़ी जल्दी जल्दी बात को आगे बढ़ाना है। सैयद सज्जाद ने खुतबे के आगाज में फरमाया, सुनो अय्युहन्नास उतीना सित्तन व फद्दलना बिसबईन उतीना अल इल्मा वल हिल्मा वश्शजाअत वस्समाहत वल फसाहत वल महब्बत फी कुलूबिल मुमिनीन। अल्लाह ने हमें इल्म दिया, अल्लाह ने हमें हिल्म दिया, अल्लाह ने हमें शजाअत दी, अल्लाह ने हमें समाहत दी, अल्लाह ने हमें फसाहत दी, और अल्लाह ने अली की मोहब्बत को लोगों के दिलों में रखा है। पढ़े लिखे अहबाब तशरीफ फरमा है, मेरा साथ दीजिएगा। सैयद सज्जाद ने क्या कहा? अल्लाह ने अली की मोहब्बत को लोगों के दिलों में रखा है। सैयद सज्जाद का ये जुमला बता रहा है, ज़माने वालों याद रखना, अली की मोहब्बत कोशिश से नहीं बल्कि तौफीक खुदा से मिलती है। अली की मोहब्बत कोशिश से नहीं बल्कि तौफीक रब से मिलती है। और याद रखिएगा, खुदा की तौफीक के लिए एक पैमाना है, इसलिए कि अल्लाह जहां पर जब्बार है, अल्लाह जहां पर कहार है, वहीं पर अल्लाह आदिल भी है। अल्लाह अगर किसी को अली की मोहब्बत देता है तो आदल के पैमानों पर देता है। और अली की मोहब्बत का पैमाना यह है कि इंसान का हसब भी पाक हो, इंसान का नसब भी पाक हो। और बात हमारी होती, ज़माना कबूल न करता, गम नहीं था। बात है नबियों के सुल्तान की, नबी ने फरमाया था, या अली ला युहिब्बुका इल्ला ताहिरुल विलादा वला युबग़िज़ुका इल्ला खबीसुल विलादा। अली कोई तुझसे मोहब्बत नहीं रखेगा मगर वो कि जिसकी विलादत में तहारत होगी, कोई तुझसे बुग़्ज़ नहीं रखेगा मगर वो कि जिसकी विलादत में निजासत होगी। इसीलिए तो शायर ने कहा था, शजर जब हर्फ ज़न होते हैं तो गुंजे बोल पड़ते हैं, अली का जिक्र आ जाए तो शजरे। बात मुकम्मल होगी, नतीजे पे बात होगी। शजर जब हर्फ जन होते हैं तो गुंजे बोल पड़ते हैं, अली का जिक्र आ जाए तो शजरे बोल पड़ते हैं। और अली के जिक्र में यारो तक़य्या गैर मुमकिन है, ज़बानें चुप भी हो जाएं तो चेहरे बोल। सलामत रहिए, सलामत रहिए, जवान चुप भी हो जाए मिलके, सलामत रहिए। मौला आपकी ज़िंदगी दराज फरमाए, मौला आपको सलामत रखे। तो हमने, मौला आपकी ज़िंदगी दराज फरमाए, हमने जिसे माना है, तवज्जो है आपकी, मयार पे माना है। और मैंने क्या कहा, ये खुदा का शुक्र है कि खुदा ने हमें अहले बैत का खादिम बना दिया। और रसूल ने, तवज्जो मेरी जानिब रखिए, मिलके सलवात पढ़िएगा। तो हमने जिसे माना रसूल की वजह से माना है। अगर हमने हुसैन को अपना आका माना है तो ज़ाते रिसालत की वजह से, इसलिए कि रसूल ने कहा था, इन्नल हुसैना मिसबाहुल हुदा व सफीनतुन नजा। हुसैन हिदायत का चराग है और हुसैन कश्ती नजात है। और आपने इतनी मोहब्बत का इजहार किया है तो मैं भी जुमलात की मुंतकिली में बुख्ल नहीं करूँगा। अच्छा, मैं यहाँ पर सवाल के ज़रिए से बात को आगे बढ़ाऊँगा, इजाज़त है ना? रसूल ने क्या कहा? हुसैन हिदायत का मिल के बोलिए, चराग है। अच्छा, चराग का काम क्या है? सलामत रहिए। चराग का काम ये है कि वो अंधेरे का खात्मा करे और नूर को फैला दे। चराग का काम यह है कि वो चीज़ जो निगाहों के सामने है मगर अंधेरे की वजह से नज़र नहीं आती, उसको भी जाहिर करे, और जो चीज़ पसे पर्दा है उसको भी जाहिर करे। तो अब अगर, सलामत रहिए, अब अगर हुसैन हिदायत का चराग है तो लाजिम है कि जुल्मतों का खात्मा करे और उसकी बिसात को लपेट कर नूर अफशानी करे। इमाम हुसैन ने यही काम किया। मैं कीमती जुमलात आप तक मुंतकिल कर रहा हूँ, मेरा साथ दीजिएगा। हुसैन अगर हिदायत का चराग है तो लाजिम है कि जुल्मतों का खात्मा करे और उसकी बिसात को लपेट कर नूर अफशानी करे। इमाम हुसैन ने यही काम किया। शाम का वो अंधेरा,
بھائی جو لفظوں پہ بولنے کے عادی ہو، شام کا وہ اندھیرا جو کائنات میں پھیل رہا تھا، شام کا وہ اندھیرا جو کائنات میں شریعت و دین میں تبدیلی لا رہا تھا، شام کا وہ اندھیرا جو دین کو بدل رہا تھا، جو عقیدہ توحید کو بدل رہا تھا، ضرورت تھی کہ اس شام کے اندھیرے کو ختم کیا جائے۔ امام حسین نے وہی کام کیا، لیکن یاد رکھیے گا اس شام کے اندھیرے کو وہی نوری انسان ختم کر سکتا تھا جس کے باپ نے ڈوبے ہوئے سورج کو پلٹایا ہو۔ بھائی جو بولنے کے عادی ہو، لفظوں پہ بولنے کے عادی ہو، اس شام کے اندھیرے کو وہی نوری انسان ختم کر سکتا تھا جس کے باپ نے ڈوبے ہوئے سورج کو پلٹایا ہو، جس کی ذات شموس و اقمار کا مطلع ہو، جس کا آستانہ ثریا کی بوسگاہ ہو، جو سر کٹا کے کلام کرے تو قرآن پڑھے، جو نوکے نیزہ پہ بھی انسانوں کی ہدایت کرے، جو خنجر تلے بات کرے تو ہدایت کی بات کرے، جو اپنے جلتے ہوئے خیموں کی روشنی سے اسلام کو منور کر دے، تو رب کعبہ کی قسم تاریخ انسانیت میں مجھے حسین سے بڑا کوئی ہادی نظر نہیں آتا جس کے بارے میں کائنات کا سب سے بڑا منجی یہ کہتا ہوا نظر آئے، ان الحسین مصباح الہدا و سفینۃ النجا، بے شک میرا حسین ہدایت کا چراغ ہے اور حسین ہی کشتی نجات ہے۔ کشتی نجات ہے، سلامت رہے۔ یا رسول اللہ، یا علی، یا علی، بے شمار۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔ سلامت رہیے۔ حسین ہی کشتی نجات ہے، حسین ہی چراغے حضور، چراغے ہدایت۔ توجہ ہے آپ کی؟ اجازت دے تو میں بات کو بڑے قیمتی نہج تک لے کر جانا چاہتا ہوں، اور بات اگر قیمتی ہوگی تو دعا بھی قیمتی ہونی چاہیے، اور اگر اس نقطے کے بعد آپ کے دلوں میں حسینیت کی ٹھنڈک پیدا ہو تو وعدہ کریں آپ اس حقیر کے لیے دعا ضرور فرمائیں گے۔ میرے بزرگان میرا ساتھ دیں گے، بھائیوں تک بات منتقل کروں گا۔ تاریخ انسانیت میں ہمیں نجات کی کشتیوں کا ذکر 2 دفعہ نظر آیا۔ جو مطالعہ رکھتے ہیں کتنی دفعہ نظر آیا؟ 2 دفعہ نجات کی کشتیوں کا ذکر نظر آیا۔ کون سی 2 کشتیاں؟ ایک کشتی نجات بنائی اللہ کے نبی نوح نے، ایک کشتی نجات بنائی اللہ کے نبی نوح نے، دوسری کشتی نجات بنائی فخر نوح حسین نے۔ ایک کشتی نجات اللہ کے نبی نوح نے، دوسری کشتی نجات بنائی فخر نوح حسین نے۔ لیکن یاد رکھیے گا دونوں کشتیوں میں فرق ہے، اور فرق میں یہاں پر واضح کروں گا، سر اٹھائیے گا۔ کشتی نوح میں اور کشتی حسین میں فرق ہے، اور پہلا فرق یہ ہے جو لکڑی کی کشتی بنائے اسے نوح کہتے ہیں، اور جو نور کا سفینہ بنائے، بھائی جو لفظوں پہ بولنے کے عادی ہو میرا ساتھ دینا، جو لکڑی کی کشتی بنائے اسے نوح کہتے ہیں، جو نور کا سفینہ بنائے اسے حسین کہتے ہیں۔ چلے ایک قدم آگے چلتے ہیں۔ ارے جس کی کشتی فقط ایک زمانے کے لیے ہو اسے نوح کہتے ہیں، اور جس کی کشتی ہر زمانے کے لیے ہو اسے حسین کہتے ہیں۔ چلے ایک قدم آگے بڑھیے۔ ارے جس کی کشتی پانی میں چلے اسے نوح کہتے ہیں، اور جس کی کشتی عالم انوار میں چلے، سلامت رہیے، اسی مزاج کو قائم رکھیے گا۔ اور اگلے جملے پہ بات ہوگی، جس کی کشتی پانی میں چلے اسے نوح کہتے ہیں، اور جس کی کشتی عالم انوار میں چلے اسے حسین کہتے ہیں۔ میں نے کہا کشتی نوح میں اور کشتی حسین میں فرق ہے، اور سب سے بڑا فرق یہ ہے جو اپنے زمانے کے 80 افراد کو کشتی میں بٹھا کر نجات کے ساحل پہ لے جائے اسے نوح کہتے ہیں، اور جو 72 قربان کر کے ساری انسانیت بچائے اسے حسین۔ اب مل کے بولو لبیک یا
سلامت رہے. آپ کی کیا کہنا ہے مولا؟ آپ کو یا سلامت رہے. حیدری سلامت رہے. خدا آپ کو سلامت رہے. جو 80 افراد کو بچا کر نجات کے ساحل تک لے جائے اسے نوح کہتے ہیں. جو 72 قربان کر کے ساری انسانیت بچائے اسے حسین کہتے ہیں. اور اگر آپ نے غور کیا ہے تو سبحان اللہ، غور نہیں کیا تو میں بات کو بڑے احسن انداز میں منتقل کروں گا. میں نے کہا حسین نے انسانیت کو بچایا ہے. میں نے یہ نہیں کہا کہ حسین نے اسلام بچایا. سلامت رہیے. حسین مولا نے انسانیت کو بچایا ہے. آؤ دنیا والوں، ہم ان مجالس سے تمہیں یہی پیغام دیتے ہیں کہ حسین فقط مسلمانوں کا امام نہیں، حسین انسانیت کا امام ہے. ہر با ضمیر انسان کے امام کو حسین کہتے ہیں. اور دلیل کے لیے آپ کے علاقے سے تھوڑا قریب بابا گرو نانک، ان کے چیلے نے پوچھا تھا. بابا گرو نانک کوئی شیعہ نہیں، کوئی سنی نہیں تھا، کوئی دیوبندی اہل حدیث نہیں تھا، بلکہ مسلمان بھی نہیں تھا. ان کے چیلے نے ان سے پوچھا بابا یہ بتائیے آپ بڑے گرو ہیں یا حسین بڑا گرو ہے؟ میں نے کہا کہ حسین انسانیت کا امام ہے. چیلے نے کیا کہا؟ بابا آپ بڑے گرو ہیں یا حسین بڑا گرو ہے؟ گرو نانک نے کہا حسین بڑا گرو ہے. چیلا کہتا ہے بابا نہیں، ہم آپ کو اپنا بڑا گرو مانگتے ہیں. تو اس وقت بابا گرو نانک نے کہا اچھا، اگر تو مجھے اپنا بڑا گرو مانگتا ہے تو جا اپنی ماں سے نکاح کر. میرا ساتھ دیجئے گا. اگر تو مجھے اپنا بڑا گرو مانتا ہے تو جا اپنی ماں سے نکاح کر، جا اپنی پھوپھی سے نکاح کر، جا اپنی بہن سے نکاح کر. یہ تڑپ گیا اور تڑپ کے کہتا ہے بابا آپ میرے پیر ضرور ہے، میں آپ کا مرید ضرور ہوں، لیکن میرا ضمیر مجھے اس بات کی اجازت نہیں دیتا. تو اس وقت گرو نانک نے کہا تارے مورکھ، جو ضمیر تجھے اجازت نہیں دیتا اسی ضمیر کا نام حسین ہے. اسی ضمیر کا نام. علی ولی اللہ، علی ولی اللہ، علی ولی اللہ. مل کے سلامت رہی. حضور مولا آپ کی زندگی دا. اجازت ہے بات کو آگے بڑھایا جائے. حسین کشتی نجات ہے. اب میں بات کو بڑی جلدی سے، وقت مختصر ہے، انشاءاللہ وقت ہوتا میں لمحہ لمحہ رکتا، آپ سے دعا لیتا، پھر آگے بڑھتا، لیکن میں بات کو بس نتیجے پر لے کے جا رہا ہوں. اور اب میں کشتی نوح اور کشتی حسین کا مقایسہ کر کے بات کو آگے بڑھاؤں گا. کشتی نوح بن گئی. حضرت نوح نے کہا آؤ سوار ہو جاؤ. اب کتنے افراد سوار ہوئے؟ سلامت رہی. مل کے بولیے. تاریخ کی معتبر روایات کے مطابق 80 افراد سوار ہوئے. ان سوار نہ ہونے والوں میں، جو سوار نہ ہوئے، ان سوار نہ ہونے والوں میں نبی کا بیٹا بھی ہے، سلامت رہیے، نبی کی بیوی بھی ہے. اچھا، جب کشتی چلنے لگی نا تو حضرت نوح نے اپنے بیٹے سے ایک بات کی. قرآن نے اس بات کو نقل کیا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. ونادى نوح ابنه وكان في معزل یا بنی ارکب معنا ولا تکن مع الکافرین. حضرت نوح نے اپنے بیٹے کو کہا ہے میرا بیٹا کشتی میں سوار ہو جا اور کافروں میں سے نہ ہو جانا. جیسے ہی نبی نے یہ بات کی، بیٹے نے پلٹ کے جواب دیا. قرآن نے نقل کیا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ، توجہ میری جانب رکھیے گا، بسم اللہ الرحمن الرحیم.
الرحیم قال سآوی الی جبل یعصمنی من الماء قال لا عاصم اليوم الا من رحم. بیٹا کہتا ہے بابا میں کشتی پر سوار نہیں ہوں گا بلکہ جیسے ہی عذاب الہی آئے گا میں پہاڑ پہ چلا جاؤں گا اور یہ پہاڑ مجھے عذاب الہی سے بچا لے گا. جیسے ہی اس نے یہ بات کی حضرت نوح نے پلٹ کے جواب دیا. قرآن نے نقل کیا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لا عاصم اليوم الا من رحم. آج کوئی نہ بچے گا مگر وہ کہ جس پر اللہ رحم کرے. آج کوئی نہ بچے گا مگر وہ کہ جس پر خدا رحم کرے. اب روایت کے جملے ہیں کشتی چل پڑی, پانی آ گیا. نبی کے بیٹے کا حال کیا ہوا؟ وَحَالَ بَيْنَهُمَ الْمَوْجُ وَكَانَ مِنَ الْمُغْرَقِينَ. نبی اور نبی کے بیٹے کے درمیان موج حائل ہو گئی اور نبی کا بیٹا غرق ہو گیا. نبی کا بیٹا غرق ہو گیا. اچھا یہ جو غرق ہو رہا ہے اس کے نبی کے ساتھ کتنے رشتے ہیں؟ اس کے نبی کے ساتھ 3 بڑے رشتے ہے. استاد اور شاگرد کا رشتہ, نبی اور امتی کا رشتہ, نبی اور صحابی کا رشتہ. اور یہ کوئی عام صحابی نہیں ہے بلکہ گود میں پلنے والا صحابی ہے. لیکن نبی کو چھوڑ کے پہاڑ پہ چلا گیا, اللہ نے غرق کر دیا اور غرق کر کے بتایا یاد رکھنا جو بھی جس زمانے میں اپنے زمانے کی کشتی نجات کو چھوڑ کے پہاڑوں پہ بھاگے وہ کبھی نجات حاصل نہیں کر سکتا. کبھی نجات حاصل نہیں کر. سلامت رہے آپ, سلامت رہے مل کے یا علی. سلامت رہیے یا علی. سلامت رہیے. مولا آپ کی زندگی دراز فرمائے. وہ نجات حاصل نہیں کر سکتا. اچھا اجازت ہے بات کو مکمل کیا جائے. اچھا کشتی چل پڑی. چلیں اس سے پہلے ایک سوال کرتا ہوں. حضرت نوح کا بیٹا کشتی میں سوار نہ ہوا. پڑھے لکھے افراد تشریف فرمائے اور مجھے خوشی ہے کہ میرے بزرگان دور دراز سے مختار شاہ صاحب خانپور سے تشریف لائے ہیں. مولا ان کی زندگی دراز فرمائے. کچھ افراد فیصل آباد سے اور اطراف کے علاقوں سے ہیں. مولا آپ تمام مومنین کو سلامت رکھے اور آپ کے صف عزامیانہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. اب ذرا توجہ فرمائیے گا, یہ جو نبی کا بیٹا سوار نہ ہوا اس کی وجہ کیا تھی؟ بھئی سوال تو بنتا ہے نا حضور, یہ جو نبی کا بیٹا کشتی میں سوار نہ ہوا اس کی وجہ کیا تھی؟ اس کی تاریخ میں ہمیں ایک ہی وجہ نظر آتی ہے اور وہ وجہ یہ ہے یہ اس کی ماں کی تربیت کا اثر تھا. یہ اس کی ماں کی تربیت کا اثر تھا کہ نبی کا اپنا بیٹا نبی کے مخالف ہو گیا. یعنی نتیجہ یہ نکلا کہ اگر ماں اچھی نہ ہو, اگر ماں اچھی نہ ہو تو اولاد بھی اچھی نہیں ہوتی. ماں کے کردار پہ اولاد کا کردار بنتا ہے. جیسی ماں ہوگی ویسی اولاد ہوگی. اگر ماں نجابت والی ہوگی اولاد شریف ہوگی. اگر ماں اعلیٰ ہوگی اولاد بھی کریم ہوگی. تو پھر مجھے کہنے دو نا, تربیت تاکہ جگاتی ہے لہو کے جوہر. جیسی ہو ماں ویسا ہی ہوتا ہے پسر. اور خون ہندہ میں یزید ازلی ہوتا ہے. ماں فاطمہ ہو بیٹا حسین ابن علی ہو. ماں فاطمہ ہو بیٹا حسین ابن علی ہوتا ہے. چلے روایت ذہن میں آگے اور یہی سے بات کو مکمل کروں گا. میں نے کیا کہا؟ ماں جیسی ہوگی ویسی ہی اولاد ہوگی. یہی وجہ ہے قبلہ آپ سے خصوصی توجہ چاہوں گا, دعا فرمائیے گا. جیسی ماں ہوگی ویسی اولاد ہوگی. روایت کہتی ہے شام سے کوئی مدینہ میں آیا. اب میں نام نہیں لوں گا اس لیے جو تو میری خطابت سے واقف ہیں وہ جانتے ہیں. میں اس ممبر پہ نام انہی کا لیتا ہوں جن کا نام لینے سے ختم قرآن کا ثواب ملتا ہے. یہ ممبر پاکیزہ لوگوں کا ممبر ہے, نام بھی پاکیزہ لوگوں کے ہی
لیے جائیں گے حضور، نام بھی پاکیزہ لوگوں کے ہی لیے جائیں گے۔ بہرحال ہمارا مجمع بڑا سمجھدار ہے، خطیب سے پہلے پہنچ جاتا ہے۔ شام سے کوئی مدینہ میں آیا، آ کر اس نے مسجد نبوی میں ڈیرا جمایا۔ بات یاد رکھیے گا، جیسی ماں ہوگی ویسی اولاد ہوگی، اور اسی بات کو ہمارے ائمہ نے نقل کیا ہے۔ اس نے آ کے مسجد حضور قبلہ شاہ صاحب مسجد نبوی میں ڈیرا لگایا اور آ کر اعلان کیا کہ آؤ مدینہ والو، آ کر مال لے جاؤ۔ توجہ میری جانب رکھیے گا، مدینہ والو آؤ اور آ کر مال لے جاؤ۔ سائم یہاں پر خاموش ہوا، روایت آگے بڑھ رہی ہے، آپ توجہ میری جانب رکھیں گے، بات قیمتی ہے انشاءاللہ۔ روایت کے جملے ہے، روایت کہتی ہے لما قدم فلان فی المدینہ وجلس فی اول یوم ویجیز من یدخل علیہ من 5000 الى 100,000 فدخل الحسن علیہ السلام فی آخر الناس فقال ابتعت یا ابا محمد فلعلک اردت تبخلنی عند قریش فانتظرت یفن ما عندنا فقال یا غلام ائت الحسن مثل ما جمیع فی یومنا هذا فقال یا ابا محمد انا ابن ہند فقال الحسن علیہ السلام ما حاجت لی فیہا ورددتها فقال انا ابن فاطمہ۔ سلامت رہی، روایت کہتی ہے اس نے اعلان کیا، اعلان کا کرنا تھا، سارا مدینہ مسجد نبوی میں اکٹھا ہو گیا۔ کسی کو 5 دینار، کسی کو 10 دینار، کسی کو 50 دینار، جس کی جو حیثیت تھی اتنا مال دیا گیا۔ آخر میں جنت کے جوانوں کا سردار حسن ابن علی مسجد میں تشریف لائے، نماز پڑھنے کا وقت ہوا، امام نے نماز کا آغاز کرنا ہی چاہتے تھے کہ اس نے امام حسن کو دیکھ کر کہا حسن آپ تب آئے ہیں جب سارا مال میں مدینہ میں بانٹ چکا ہوں۔ پھر اپنا جھوٹا وقار بنانے کے لیے اپنے غلام کو دیکھ کے کہتا ہے یا غلام ائت الحسن مثل ما جمیع فی یومنا ھذا، اے غلام جتنا مال سارے مدینہ میں بانٹا ہے اکیلے حسن کو دے دو۔ امام کے حوالے مال ہوا، یہ کہتا ہے حسن میں ہندا کا بیٹا، حسن میں ہندا کا بیٹا۔ یہ بات کہنا تھی کہ امام کا ایک غلام آیا، آ کر کہتا ہے مولا میں نے اللہ سے منت مانگی تھی، اگر میرا کوئی کام ہو گیا اپنے ہاتھوں سے جوتا بناؤں گا، مولا میری منت پوری ہو گئی، مولا یہ جوتا پہنیے۔ امام نے جوتا پہنا، سارا مال اسے دیا۔ یہ منبر پہ تڑپ کے کہتا ہے حسن سارے مدینہ کے برابر مال میں نے آپ کو دیا، آپ نے جوتا بنانے والے کو دیا۔ امام نے کہا شرم نہیں آتی، تو ہندا کا بیٹا ہے، میں زہرا کا بیٹا۔ سلامت رہیے حضور، اللہ اکبر یار اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ سلامت رہیے، آباد و شاد رہیے۔ بے شک یا علی، سلامت رہیے، آباد و شاد رہیے، خدا آپ کو سلامت رکھے، بہترین سماعت، مولا آپ کی سماعتوں کو تظہور امام قائم رکھے۔ آئیے بات کو آگے بڑھاتے ہیں۔ کشتی بات ہوگی مکمل، کشتی نوح میں، اب کشتی چلی، توجہ میں جانب رکھے، آخری بات اور زحمت تمام کر رہا ہوں، لیکن منزل فضائل پر جملہ سنیے گا۔ کشتی چلی، اب جہاں پر حضرت نوح نبی تھے وہاں پر باپ بھی تھے۔ ایک مرتبہ مڑ کے دیکھا بیٹا پانی میں غوطے کھا رہا تھا، پدرانہ محبت جاگی، پروردگار سے کلام کیا، پروردگار نے قرآن میں نقل کیا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا رب ان ابنی من اہلی، میرا اللہ یہ میرا بیٹا میری اہل سے ہے۔ فوراً اللہ نے کہا یا نوح انہو لیس من اہلک انہو عمل غیر صالح، یہ تیری اہل سے نہیں ہے اس لیے کہ اس کا عمل غیر صالح ہے۔ یہ تیری اہل سے نہیں ہے اس لیے کہ اس کا عمل غیر، بات میں بڑے ہلکے انداز میں کہوں گا لیکن بات وزنی ہوگی۔ قرآن نے نتیجہ دے دیا کہ اگر عمل اچھا نہ ہو، اگر عمل اچھا نہ ہو تو نہ بیٹا اہل رہتا ہے نہ اہلیہ اہل رہتی ہے۔
سلامت رہیے. نہ بیٹا اہل رہتی ہے، نہ بیٹا، اب توجہ میری جانب رکھیں گے، نہ بیٹا اہل رہتا ہے نہ اہلیہ اہل رہتی ہے. قرآن نے کہا کہ نبی یہ تیرا بیٹا تیری، توجہ میری جانب رکھیں گے، یہ تیرا بیٹا تیری اہل سے ہی نہیں ہے. اگر عمل اچھا نہ ہو تو نبی کا اپنا بیٹا بھی اپنا نہیں رہتا. 73 مکاتب فکر کے علماء نے یہی کہا ہے کہ نبی کے بیٹا ہونے کے باوجود یہ نبی کی اہلیت سے نکل گیا. یعنی نتیجہ یہ نکلا کہ اگر عمل اچھا نہ ہو تو نبی کا اپنا بیٹا بھی اپنا نہیں رہتا، اور اگر عمل اتنا با کمال ہو جائے کہ اپنا بیٹا نہیں بلکہ اپنی بیٹی کے بیٹے کے بارے میں نبی کو وہ فرمان کہنا پڑتا ہے. توجہ میری جانب رکھیے گا، اپنی بیٹی کے بیٹے کے بارے میں نبی کو وہ فرمان کہنا پڑتا ہے جو آج بھی باب حسین پر لکھا ہے. کیا قال سید الکونین الحسین منی و انا من الحسین. اب مل کے بولو لبیک یا یا سلامت رہی. الحسین منی و انا من الحسین. اللہ اکبر. حسین کشتی نجات ہے. بھائی چھوڑ دیجئے، ہو جائے گا، مسئلہ ہوتا رہتا ہے، آپ توجہات میری جانب رکھیں گے. حسین کشتی نجات ہے. اور ناز کیا کیجئے کہ اللہ نے آپ کو اتنی بہترین کشتی نجات عطا کی ہے. اللہ اکبر. روایت کہتی ہے کہ جب حضرت نوح کی، توجہ آپ میری جانب رکھیں گے انشاءاللہ، حضرت نوح کی کشتی جب چل پڑی تو سب سوار ہو گئے. حضرت نوح نے جوڑا جوڑا سوار کیا، ایک ایک جوڑا سب جنس میں سے سوار ہو گیا. علامہ حسین بخجارہ نے لکھا اپنی تفسیر انوار النجف میں، بات بڑی اعلیٰ ہے شاہ صاحب. علامہ نے لکھا کہ ایک حرام گوشت جانور کا جوڑا تھا جو کشتی میں سوار نہ ہوا. نبی نے کہا کشتی چلنے لگی ہے، آؤ سوار ہو جاؤ. روایت کے جملوں کے مطابق مادہ اٹھی، نر اپنی جگہ پر بیٹھا رہا. مادہ نے نر کو کہا نبی بلا رہا ہے، تم سوار کیوں نہیں ہوتے؟ جو جواب نر نے دیا وہ بڑا با کمال ہے. نر کہتا ہے وہ نبی کی محفل ہے، ہم نجس لوگ ہیں. سلامت رہیے. جو پرانے عزادار ہو، وہ نبی کی محفل ہے، وہ نبی کی محفل ہے، ہم نجس لوگ ہیں. ہمارا نبی کی محفل میں کام کیسا؟ نر کے اس جواب نے دنیا کے مسلمانوں کو یہ پیغام دیا، یاد رکھنا اگر نجاست خود میں ہو تو الزام نبی کی محفل پہ نہیں لگایا جاتا. اگر نجاست خود میں ہو تو الزام نبی کی محفل پہ نہیں لگایا جاتا. یہ جواب بہت اعلیٰ تھا، لیکن جو جواب مادہ نے دیا وہ جواب آج بھی تاریخ انسانیت کے ماتھے پر. اب 2 لمحے کے لیے بیٹھیں گے، میں بات کو مکمل کروں گا، 2 لمحے کے لیے بیٹھ جائیے. تاریخ انسانیت نے یہ جواب نقل کیا اور یہ جواب بڑا با کمال ہے. جیسے ہی کہا نا وہ نبی کی محفل ہے، ہم نجس لوگ ہیں، ہمارا نبی کی محفل میں کام کیسا؟ فوراً سے مادہ نے کہا ارے تو یہ کیوں دیکھ رہا ہے کہ تو کیا ہے؟ بھائی میں لطیف لوگوں سے داد لوں گا. ارے تو یہ کیوں دیکھ رہا ہے کہ تو کیا ہے؟ تو یہ کیوں نہیں دیکھتا تجھے بلا کون رہا ہے؟ یہ جواب سننا تھا. یہ سوار ہوئے کشتی پر، نجات کے ساحل تک پہنچ گئے. جب سے یہ میں نے بات پڑھی ہے ہمیں اطمینان ہو گیا، ہمیں سکون ہو گیا. بے شک خطا کار ہے، بے شک لغزش کار ہے، لیکن اطمینان یہ ہے ہمیں کشتی نجات میں بلانے والا حسین ہے. یا
सैयद लाजपाल हुसैन उच्चा बोल के दिल खोल के नारे हालेलुया या सलामत रहो हुसैन कश्ती ने हमें कश्ती निजात में बुलाने वाला हुसैन है। रज़ादारों हुसैन की कश्ती निजात ऐसे नहीं संभली। मैंने जुमला कह दिया, पुराने अज़ादार बैठे हो, लफ्ज़ों पे रोने के आदी हो। दुनिया आज चले मैं जुमले से आगाज़ करता हूँ मसाइब का। दुनिया आज कहती है शियो तुम रोते क्यों हो? हम रोते इसलिए हैं कि दीन बचाने के लिए किसी नबी के इतने बेटे नहीं उजड़े जितनी सलामत रही है, जितनी अली की बेटियां उजड़ गईं। हम ये जुमला अक्सर सुनते हैं कि अब्बास और बेवफाई का जोड़ नहीं, ज़ैनब और बाजार का जोड़ नहीं। कभी सोचा तो कीजिए वो ज़ैनब जो अपने बाप के सामने कुरान पढ़ने से शर्माती थी, अल्लाह अज़ादारों, वो ज़ैनब जो अपने बाप के सामने कुरान पढ़ने से शर्माती थी, वो शराबियों के मजमे में कलाम करती रही। बीबी रिवायत करती हैं बचपने का आलम, एक मर्तबा मेरे सर से थोड़ी सी चादर उतरी, मेरा बाबा रोने लगा। मैंने कहा बाबा रोते क्यों हो? कहा ज़ैनब हो सकता है कभी तुझे बग़ैर चादर के बाज़ारों में जाना पड़े। फिर बीबी कहती हैं मेरे बाबा ने हुक्म दिया ज़ैनब एक मर्तबा कलाइयों से कपड़ा हटा। ज़ैनब सलामत रहिए, मौला आपकी आवाज़ों पर रहमत नाजिल करे, यही हक है। और जब भी मज़लूम के मातम में आइए ना शर्मा के ना रोया कीजिए। मौला फरमाती हमारी जद के गम में ऐसे रोया करो जैसे ज़ईफ़ा माँ जवान बेटे के लाशे पर रोया करती है। मौला ने कहा ज़ैनब अपनी कलाइयों से कपड़ा हटा। बीबी कहती मैंने कपड़ा हटाया, बाबा मेरी कलाइयों के बोसे लेने लगे। मैंने पूछा बाबा अब बोसे क्यों लेते हो सकता है ज़ैनब तुझे रस्सियाँ पहन के शाम और कूफा के बाज़ारों में आना पड़े। बीबी रो के कहती है मैं सोचा करती थी और जिसका अब्बास जैसा भाई हो वो भला बाजारों में क्यों आएगी। लेकिन अज़ादारों जब अब्बास ज़ीन से ज़मीन पर आए ना तो बीबी ज़ैनब ने बाकी बीबियों को इकट्ठा किया और कहा अब मैं तुम्हारे पर्दे की ज़ामिना नहीं, और जिसके सहारे मैंने मदीना छोड़ा और मेरा अब्बास मारा। अजरो मिन अल्लाह, कोई गम ना हो सिवाय गमे मजलूम करबला के। आज़ादारों बस दो जुमले सुनना और ज़हमतें तमाम कर रहा हूँ। ये लुटा हुआ काफिला कूफा के बाजार में आ गया और सुनोगे जुमला, आज कूफा के बाजार में अली की बेटी आ रही थी। आज़ादारों जब कूफा के बाजार में ये काफिला आ गया ना तो हर तरफ से जुल्म की बरसात शुरू हो गई। किसी ने पत्थर फेंका, किसी ने गर्म पानी फेंका। रिवायत के जुमले हैं जिसको कुछ नहीं मिला ना वो कूफा की गर्म रेत आले मोहम्मद के जख्मों पे मारता था। कूफा की गर्म रेत आले मोहम्मद के जख्मों पे फेंकता था। अज़ादारों जुल्म होते रहे, ये काफिला बढ़ता रहा कि एक मर्तबा दूर मकान की छत पे बैठकर एक मस्तूर इनकी मजलूमियत को देख भी रही थी, रो भी रही थी। इसने अपनी कनीज को कहा ए कनीज जरा बाजार में जा, अल्लाह जाने इतने मजलूम कैदी है, जब से ये बाजार में आए हैं ना मेरी आंखों में से आंसू नहीं रुक रहे। जाके इनका नाम पूछ के आ, इनका वतन पूछ के आ, इनका जुर्म पूछ के आ। ये कनीज बाजार में आई, सैयद सज्जाद के पास आके कहती है
اے قیدی دور مکان کی چھت پہ بیٹھ کر میری مالکن تمہاری مظلومیت کو دیکھ بھی رہی ہے، رو بھی رہی ہے، اور رو کے کہتی ہے بتا تیرا نام کیا ہے، تیرا جرم کیا ہے، تیرا وطن کون سا ہے؟ امام سجاد نے جھک ہی گردن سے کہا اپنی مالکن کو کہے تو ہمیں پتھر کیوں نہیں مارتی اور تو ہم پہ ظلم کیوں نہیں کرتی؟ اس نے ایسا جملہ کہا میرا مولا بازار میں رونے لگا، کہتی ہے قیدی خاموش ہو جا، اور تجھے نہیں معلوم اور میری مالکن مدینے والے سیدوں کی کنیز ہے، وہ قیدیوں کو پتھر نہیں مارتی۔ مدینے کا نام آیا، سید سجاد نے کہا اپنی مالکن کو کہے اگر تو مدینے والے سیدوں کی کنیز ہے گھر میں بیٹھ کے نام نہ پوچھ، خود بازار میں آ۔ یہ بازار میں آئی، اور سنو گے جملہ جو رونے آئے ہو، یہ مالکن بازار میں آئی، سید سجاد کے سامنے ہاتھ باندھ کے ایسا جملہ کہا، میرا مولا بازار میں تڑپنے لگا، ہاتھ باندھ کے کہتی ہے اے قیدی بدماشوں کا ماحول ہے، میں زینب کی شاگردہ ہوں اور مجھے زیادہ دیر بازار میں اور کھڑا نہ کرنا، اور قیدی شرابیوں کا ہجوم ہے اور میں نے زینب سے قرآن پڑھا ہے اور مجھے بازار میں کھڑا نہ کرنا۔ امام نے کہا میرا اللہ ہم اتنے غریب ہو گئے اور ہماری کنیزیں بھی ہمیں نہیں پہچانتی۔ عزادارو بس آخری جملہ، یہ بات چل رہی تھی کہ مظلوم کی کٹی ہوئی گردن سے تلاوت قرآن کی آواز آئی، لہجہ پہچان کے سر سے چادر کو اتار کے کہتی ہے بتا نہ بتا، اور میرا دل کہتا ہے اور چکیا پیس کے پالنے والی ماں کا لال تو ہے اور محمد کا نواسا تو ہے اور زینب کا ویر تو ہے۔ امام نے کہا ریحانہ اور تو ہمارے چچا مالک اشتر کی بیٹی ہے اور جس سے نام پوچھ رہی تھی اور میرا بیٹا سجاد ہے، انا حسین ابن علی اور میں علی کا بیٹا حسین ہوں۔ عزادارو جب ریحانہ کو پتا چلا یہ حسین کا سر ہے، یہ سجاد ہے، یہ زینب ہے، رو کے کہتی ہے مولا میں نے اکبر کا سر بھی دیکھا، آخری جملہ زحمت تمام، مولا میں نے اکبر کا سر بھی دیکھا، مولا میں نے قاسم کا سر بھی دیکھا، مولا میں نے اون و محمد کے سر بھی دیکھے، مجھے بس اتنا بتا، اور تو جو کٹ کے نو کے نیزہ پہ آیا اور سجاد کو تازیانے لگے اور سکینہ کو تماچے لگے اور زینب کے سر سے چادر اتری، کیا ام البنین کا لال عباس ساتھ چھوڑ گیا؟ آواز آئی ریحانہ میرے عباس کو گلے نہ دے، وہ دے گھوڑے کی گردن کے ساتھ اور میرے عباس کا سر۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلِبٍ يَنْقَلِبُونَ وَآخِرُ الدَّعْوَانَا أَنِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ۔